بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اگر قادر مطلق ہے تو ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں روکتا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں، سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ ظلم کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ انسانوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر گزار واقع ہوا ہے۔ تو ظلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرف منسوب کرتا ہے، اپنی طرف منسوب نہیں کرتا۔ پھر کہتا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا کوئی ارادہ نہیں کہ دنیا میں ظلم ہو۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ دنیا والوں کے لیے ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں ظلم ہو۔ اللہ کبھی ظلم کرنے کا حکم بھی نہیں دیتا، بلکہ اس کے برعکس عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع کرتا ہے۔ الفحشاء میں امورالٹی آ جاتی ہے، اور منکر میں اللیگلٹی آ جاتی ہے، اور بغی میں سرکشی اور نافرمانی آ جاتی ہے۔ تو اللہ ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ظلم کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ان لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ظالموں کو سزا کا مستحق قرار دیتا ہے، کنڈیم کرتا ہے اللہ۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب یا سزا تیار کر رکھی ہے۔ اللہ ظالموں سے بے خبر بھی نہیں ہے۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ انسانوں کو کہتا ہے کہ تم کیوں مظلوم کی مدد نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور لوگوں اور مومنوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مظلوم و مقہور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ یا قتال یا لڑائی نہیں کرتے، جو ظلم و ستم سے تنگ ہو کر پکارتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان انسانوں کی مدد کرے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔
اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا، یعنی بعض انسانوں سے بعض کو ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں، یعنی تمام ادیان کے مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں مسمار اور ویران کر دی جاتی ہیں، جن میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا کہتا ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اچھے انسان ہیں، جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ برائی اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ یہ اس چیز کی ترغیب اور حکم دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اس نے مہلت کا قانون بنا رکھا ہے، وہ خود کیوں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، توبہ اور تلافی کے لیے مہلت دیتا ہے۔ مہلت کیوں دیتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم کے بدلے فوراً پکڑ لیا کرتا تو اس زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اگر آپ سے کبھی کوئی بھی غلط کام سردرد ہو جائے اور اسی وقت آپ کو سزا مل جائے اور مہلت کا وقفہ ہی نہ ملے تو پھر کیا ہو؟ اگر مہلت کا قانون ختم کر دیا جائے تو اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کبھی کو غلطی نہ کی ہو، اور اگر اس کو غلطی کی اسی وقت سزا مل جائے تو پھر یہ دنیا وہ والی دنیا نہیں رہے گی جو اس وقت ہے۔ اللہ کو مہلت اپنے علم، قدرت یا فیصلہ کرنے میں کسی کمی کی وجہ سے درکار نہیں۔ مہلت دراصل انسان کے اخلاقی امتحان کا تقاضا ہے کہ انسان کو خیر و شر کی آگاہی کا موقع ملے، اس کو غور و فکر کا موقع اور مہلت ملے، وہ آزاد انتخاب کر سکے، فری ول اپنی ایکسرسائز کر سکے، آزاد عمل کا اس کو موقع ملے، اس کے کردار کی تشکیل کا اس کو موقع ملے، اس کو توبہ کا، اصلاح کا اور تلافی کا موقع ملے۔ یہ سب دینے کے لیے مہلت کا قانون ضروری ہے۔ اگر ہر خطا پر فوراً گرفت ہو تو حقیقی اختیار، توبہ اور اخلاقی اصلاح کا بامانی امکان سکڑ جائے، اور اگر مہلت لامحدود ہو تو عدل عملاً معطل ہو جائے۔ قرآنی نظام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے کہ انسان کو ایک محدود مہلت دی جاتی ہے، مگر یہ مہلت دائمی استثناء نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد عدل اور محاسبہ یقینی ہے۔ کبھی یہ محاسبہ اسی دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہوتی ہے آخرت، کبھی وہاں پہ جا کے ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی ظالم بستیوں کو پہلے مہلت دی گئی، پھر اسی دنیا میں ان کی گرفت ہوئی۔ ہسٹری میں آپ دیکھیں کتنی سپر پاورز گزری ہیں، جو رائز کے بعد جن پہ فال آیا ہے وہ کن وجوہات کی بنا پہ آیا ہے۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے ظالم اس دنیا میں نہیں رہے، اور ان کی قومیں بھی نہیں رہی۔ قرآن مجید نے کہا ہے، توجہ دلائی ہے کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔
پھر کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور ان کی ہلاکت سے کتنے کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے مضبوط محل اجڑے پڑے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور ہر کسی کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو تاریخ میں بھی مثالیں ملتی ہیں قوموں کی کہ جو ظالم قومیں تھیں ان کو ایک مہلت کے بعد پھر ان کی پکڑ ہوئی۔ تِلْکَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے جن کے رہنے والوں کو ہلاک کر ڈالا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کئی ظالم افراد کی بھی اسی دنیا میں گرفت ہوئی، نہ صرف قوموں کی بلکہ افراد جو ظالم تھے ان کی اس دنیا میں ہی گرفت ہوئی۔ اس کی مثالیں بھی بہت مل جاتی ہیں۔ ریسنٹ ہسٹری میں ہمیں ہٹلر کی مثال مل جاتی ہے۔ قرآن نے قارون، فرعون اور حامان کی مثال دی ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو یاد کرو، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے ملک میں استکبار کیا اور وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے، تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے وہ بھی تھا جسے دہشتناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں سے وہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے وہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ آخر کار ہر ظالم کو سزا مل کر رہے گی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، سو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ تو جس کو اس دنیا میں سزا نہیں ملے گی اس کو اگلی دنیا میں سزا مل جائے گی۔ اللہ ظالم کو ظلم کرنے کیوں دیتا ہے، یہ اب سوال ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار و ارادہ یعنی فری ول اور عمل کی آزادی دے رکھی ہے، اس لیے اس کو ظلم کرنے دیتا ہے فری ول کے تحت، کیونکہ اس نے قانون یہ دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی، اکراہ نہیں، جبر نہیں۔ بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ظلم نہیں کرنا، عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ظلم کے لیے کیا سزا ہے، اس کو کے اوپر لعنت ہے، اس کا کیا انجام ہے، سارا کچھ واضح کر دیا، اور پھر اختیار اور فری ول دے دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے خیر و شر کے دونوں نمایاں راستے دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کا راستہ قرآن مجید میں دکھا دیا۔
انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے صحیح راہ بھی دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نا شکر گزار رہے، اپریشیٹ کرے یا اس کو ڈینائی کر دے، اس کو اختیار دیا، صحیح اور غلط بتا کے اب اس کو فری ول اور اختیار دیا، اور کہا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اسے کہہ دو کہ الحق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو جس کا جی چاہے اس کو مان لے، جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے۔ لیکن یہ وارن بھی کر دیا کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق بتا دیا اور یہ فری چوائس دے دیا، اختیار دے دیا کہ جس کا جی چاہے اس کو مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، اور لیکن ساتھ وارننگ بھی دے دی اختیار کے ساتھ کہ جو ظلم کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب اس کو ملے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے، پھر جبرن اگر اللہ ایسا چاہتا کہ لوگ ہوتے ہی مومن تو ایسا ہو جاتا۔ جب رب نے انہیں جبرن مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کوئی غلط کام ہی نہ کرتا، سارے اس کی بات مان لیتے کہ عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، لیکن اللہ نے اکراہ نہیں کیا، جبرن کسی کو نہیں کیا، چوائس دیا ہے، فری ول جو ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ اگر براہ راست ہر ظالم کو فوراً خود روکنے لگ جائے تو کیا ہوگا۔ پہلی بات کہ اخلاقی اختیار کا خاتمہ ہو جائے گا، انسان برا ارادہ ہی نہیں کر سکے گا، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک روبوٹ صرف وہی کام کرتا ہے جو اس کے پروگرام میں لکھا ہو، اگر وہ کبھی جھوٹ، خیانت یا ظلم کا ارادہ ہی نہ کر سکے تو اس کا درست کام کوئی اخلاقی نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کسی غلط راستے کو شعوری طور پر رد نہیں کیا۔ تو اگر اللہ فوراً خود ہی انٹرفیئر کر دے، مداخلت کر دے، تو یہ جو چوائس ہے انسان اپنے اختیار سے جو کام کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر برا ارادہ ہی ناممکن ہو جائے کہ انسان برا سوچ ہی نہ سکے تو انسان نیک کردار کا حامل نہیں ہو سکتا، صرف نیکی کے لیے پروگرام کیا ہوا ایک روبوٹ بن جائے گا، وہ انسان رہے گا ہی نہیں، وہ ملائکہ یا روبوٹس کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ اخلاقی اختیار تو دے، ارادہ بھی باقی رکھے، لیکن عملی آزادی محدود کر دے۔ مثلا ظالم کسی کو ناحق مار دینے کا ارادہ کرے مگر اللہ کی غیبی طاقت ہر بار اس کا ہاتھ روک دے۔ اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا کہ برا ارادہ تو ممکن ہوگا مگر اثر پیدا کرنے کی عملی آزادی محدود ہو جائے گی، اور عملی آزادی کے بغیر نیک اور بد انسان کا تصور ختم ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ عملی آزادی تو باقی رکھے مگر نتیجہ محدود کر دے، تو اس کے لیے علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون اس کو معطل کرنا پڑے گا۔ مثلا ایک شخص گولی تو چلائے مگر اگر گولی کے سامنے معصوم ہو تو وہ گولی روئی بن جائے، یا گولی اسی پر چلے جو مجرم ہو اور جو معصوم ہو اس پر گولی چلے ہی نہ، تو اس سے کیا ہوگا کہ ارادہ اور عملی آزادی یعنی سبب کاز تو باقی رہے گی مگر اثر یعنی ایفیکٹ جو ہے وہ اخلاقی اجازت کا پابند ہو جائے گا۔ یہ اخلاقی چھلنی والا سببی نظام بن جائے گا۔ علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کی معطلی سے فزکس کے قوانین متبدل اور غیر مستقل ہو جائیں گے۔ جب کوئی عمل برا نتیجہ پیدا ہی نہیں کرے گا تو قانون، عدالت، سزا و جزا کی ضرورت ختم ہو جائے گی، یہ دنیا موجودہ دنیا نہیں رہے گی، کوئی اور صورت اختیار کر لے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ
اگر اللہ ہی مداخلت کر دے اور روک لے برائی کو، ظالم کا ہاتھ، تو خیر و شر کا ظہور اور فرد کی اخلاقی ذمہ داری کا کیا ہوگا؟ مثلا ایک شخص کسی معصوم کو گولی مارنے لگا ہے، پاس دو اور آدمی کھڑے ہیں۔ اگر گولی مارنے والے کا ارادہ عملی آزادی یا عمل کوئی غیبی طاقت بے اثر کر دے گی، تو پاس کھڑے آدمیوں کے خیر اور شر کا ظہور کیسے ہوگا؟ کہ ان میں سے کون ظالم کا ساتھ دیتا ہے، کون اس کا ہاتھ روکتا ہے، اور کون خاموش تماشائی بنا رہتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی روک دے گا ہاتھ، تو انسانوں کا پورا کردار سامنے نہیں آئے گا، اخلاقی ذمہ داری کا تصور بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو انسان کے اندر چھپی اچھائی جو ہے وہ باہر آشکار ہو سکے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو پہلے کسی چیز کا علم نہیں، بعد میں علم ہو جائے۔ یہ جو یبلوکم میں جو یبلوا ہے، اس کا جو مادہ ہے، اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان میں جو چھپی ہوئی اس کے خصائل ہیں یا رذائل ہیں وہ ظاہر ہو سکیں۔ تو مینیفیسٹیشن بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، تاکہ مینیفیسٹ ہو جائے، آشکار ہو جائے کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ اچھے اور برے اعمال کی آشکاری نہیں ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ برے عمل کو ہونے سے پہلے ہی خود روک دے گا جبرن۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہی ہر جگہ انٹرفیئر کرے گا، مداخلت کرے گا، تو پھر معاشرتی ذمہ داری کا کیا ہوگا؟ کوئی طاقتور شخص کمزور کو مارنے بڑھے، مگر ایک پوشیدہ قوت یا اللہ تعالیٰ کی قوت اسے ہر بار روک دے، تو پھر ایک دوسرے کی مدد، گواہ، پولیس، قانون، عدالتیں اور اجتماعی ذمہ داری، ان سب کے تصورات بدل جائیں گے۔ پھر انسانوں کو تجربہ سے سیکھنے کا تصور بھی بدل جائے گا۔ جیسے کوئی معصوم بچہ بار بار گرم کپ بے احتیاطی سے پکڑے، مگر بچہ اگر معصوم ہے تو اس کو تکلیف ہر دفعہ خود بخود روک دی جائے، وہ غیبی طاقت اس کی تکلیف روک دے، تو تجربے سے سیکھنے کا موقع محدود ہو جائے گا۔ ایکسپیرینشل لرننگ ہی نہیں ہوگی اگر انسان غلطی نہیں کرے گا، پھر غلطی سے سیکھے گا ہی نہیں۔ بہت سے انسانی فضائل کا عملی اظہار رک جائے گا اگر اللہ ہی مداخلت کرتا رہے۔ جیسے فائر فائٹر اگر جانتا ہو کہ آگ اس کو یا کسی کو نقصان نہیں دے سکتی، تو پھر اگر وہ جلتے گھر میں داخل ہو جائے کسی کی جان بچانے کے لیے، تو اس میں کوئی بہادری نہیں ہوگی کہ اس نے یہ رسک لیا ہے۔ جب تک حقیقی خطرہ نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی، تو شجاعت جیسے فضائل جو انسان کے ہیں ان کا تصور بھی بدل جائے گا اگر اللہ ہی نے آ کے سارا کچھ روکنا ہے۔ تو پھر اگر انسان سے اللہ غلطی ہونے ہی نہ دے، کو غلط کام ہونے ہی نہ دے، تو پھر یہ توبہ اور تلافی کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ مثلا دکاندار ناجائز رقم کسی سے لے، مگر رقم خود بخود گاہک کو واپس مل جائے، تو ممکن ہے ندامت ہو، مگر حق واپس کرنے کی عملی تلافی باقی نہ رہی۔ تو یہ جو توبہ اور تلافی کا تصور بدل جائے گا اگر اللہ ہی مداخلت کر کے چیزوں کو بالکل صحیح کر دے۔ تو دنیاوی امتحان کا معنی بدل جائے گا۔ مثلا طالب علم جو ہے وہ نقل کا فیصلہ کرے، مگر نقل لکھتے ہی اس کا قلم ہر بار رک جائے، تو بری نیت تو معلوم ہوگی، مگر یہ نہ ظاہر ہوگا کہ آزاد موقع ملنے پہ وہ خود رکتا یا نہیں۔ تو یہ جو دنیاوی امتحان ہے اس کا بھی معنی بدل جائے گا اگر اللہ مداخلت کرنی شروع کر دے۔ تو کیا اللہ نقصان روک نہیں سکتا؟ اللہ یقیناً روک سکتا ہے۔ قانون علت و معلول کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اپنے بنائے ہوئے نظام کے سامنے بے بس ہے۔ وہ نقصان کو دوسرے انسانوں کے ذریعے، قانون اور حکومت کے ذریعے، علاج اور دوا کے ذریعے حالات بدل کر یا غیر معمولی مداخلت سے روک سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی مداخلت ہر نقصان سے پہلے لازم ہو جائے
تو یہ موجودہ دنیا نہیں رہے گی، یہ ایک ایسی دنیا بن جائے گی جہاں ہر واقعے کا نتیجہ جسمانی اسباب کی بجائے یعنی فزیکل کازز کی بجائے فوراً ایک غیبی عدالت طے کرے گی۔ مثلا چھری کے کاٹنے سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ استعمال کرنے والا حق پر ہے یا باطل پر۔ آگ کے جلانے سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا جو غیبی عدالت کرے گی کہ جلنے والا مجرم ہے یا مظلوم۔ تو مظلوم اگر ہوگا تو اس کے اوپر آگ نہیں جلے گی۔ تو غیبی عدالت سارے فیصلے کر رہی ہوگی۔ ایسا نظام ناممکن نہیں، اللہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں انسانی عدالت، تحقیق، احتیاط، دفاع اور اجتماعی ذمہ داری کی نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی۔ جہاں ہر شے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہو رہی ہے، وہ ملائکہ کی دنیا پہلے سے موجود تھی انسان کو پیدا کرنے سے۔ تو انسان کو ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی کہ جس کو اختیار دیا گیا، علت و معلول کے قانون کا ایک نظام، ایک دنیا دی گئی اور اس کو ہدایت دی گئی، اچھائی برائی کا بتایا گیا، اور پھر تاکہ دیکھا جائے کہ کون اس میں اچھا کام کرتا ہے، کون برا کام کرتا ہے، اور کون برے ظالم کو روکتا ہے اور کون خاموش تماشائی بنتا ہے۔ تو علت و معلول اور عدم مداخلت کیوں ضروری ہے؟ کاز اینڈ ایفیکٹ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا قابل فہم اور پریڈکٹیبل رہتی ہے۔ اگر ہر وقت کاز اور ایفیکٹ کا لا بدل جائے تو پھر آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیا ہوگا۔ ہم آگ، پانی، بیماری، دوا اور دوسرے اسباب کے نتائج جان کر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں جب کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام ہو۔ اگر نتائج ہر مرتبہ غیر محسوس مداخلت سے بدل جائیں تو انسان کے لیے یہ جاننا مشکل ہوگا کہ کون سا عمل کس نتیجے کا سبب بنتا ہے۔ عدم مداخلت سے انسان حقیقی ذمہ دار بنتا ہے۔ اگر ہماری احتیاط کسی کو بچا سکتی ہے اور ہماری غفلت اسے نقصان پہنچا سکتی ہے تو ہمارے فیصلے حقیقی اخلاقی اہمیت رکھتے ہیں۔ حفاظت اور بہادری بامانی بنتی ہے۔ مظلوم کو بچانا تبھی حقیقی خدمت ہے جب ہماری کوشش واقعی نقصان کو روک سکتی ہو۔ اگر غیبی طاقت روکے گی تو ہماری بہادری کدھر جائے گی؟ غلطی کے نتائج سے سیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بعض دنیاوی نتائج انسانوں کو اس لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ واپس آئیں، لوٹ آئیں، اصلاح کریں۔ توبہ اور اصلاح کا موقع دکھایا جاتا ہے۔ توبہ کے ساتھ تلافی ممکن ہوتی ہے۔ اگر کسی کا حق مارا گیا تو اسے واپس کرنا، نقصان کی تلافی کرنا اور اپنا رویہ بدلنا، یہ مواقع بھی علت و معلول اور عدم مداخلت کی ضرورت کو لازم قرار دیتے ہیں۔ کسی صاحب اختیار کا کسی عمل کو عارضی طور پر ہونے دینا، جیسے اللہ اگر عارضی طور پر ظلم کو ہونے دیتا ہے تو یہ اس چیز کی دلیل نہیں کہ وہ اس چیز کی اخلاقی منظوری دے رہا ہے یا اس کو پسند کرتا ہے، نہ ہی اس کے صاحب اختیار ہونے کی نفی ہے۔ مثلا ایک امتحان میں استاد طالب علم کو غلط جواب لکھنے سے نہیں روکتا، اگرچہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ غلط جواب کا لکھا جانا استاد کا حکم بھی نہیں ہے اور استاد کی پسند بھی نہیں ہے، لیکن امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انٹرفیئر نہ کرے۔ لیکن امتحان کے معنی برقرار رکھنے کے لیے طالب علم کو انتخاب کا حقیقی موقع دیا جاتا ہے۔ گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ ظالم کا ہاتھ جبراً روک سکتا ہے، مگر اس نے ایسا نظام دیا ہے جس میں انسانی اختیار و ارادہ برقرار رہے، یعنی فری ول برقرار رہے، عمل کی آزادی موجود رہے، اس کا عدل اور احسان کا حکم موجود ہو، انسانوں پر مظلوم کی مدد کی ذمہ داری اس نے عائد کی ہو، علت و معلول کا قانون برقرار رہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون، انسانی خیر اور شر اور فضائل و رذائل کا ظہور ممکن ہو، ظالم کے لیے بھی توبہ و تلافی کی مہلت موجود ہو، اس دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اچھے انسانوں کے ہاتھوں ظالم کی گرفت کا امکان بھی ہو، اور آخرت میں اللہ کی عدالت میں ظالم کو سزا اور مظلوم کی داد رسی بھی یقینی ہو۔ تو یہ پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس لیے اللہ ظالم کا ہاتھ جبراً نہیں روک